بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو نیوز چینل کی طرف سے آپ سبھی دوستوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے سعودی عرب کی خبریں وسیم جان کے ساتھ۔ ناظرین، سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے تمام نجی اداروں پر پابندی لگائی ہے کہ کوئی بھی ادارہ اپنے کسی بھی ملازم کی تنخواہ میں یک طرفہ طور پر کمی نہیں کر سکتا۔ الوطن اخبار نے وزارت افرادی قوت کے حوالے سے بتایا کہ تنخواہوں میں کمی کا معاملہ ہو یا ٹائم میں اضافے کا پروگرام ہو، یہ فریقین کی مرضی کے بغیر غیر قانونی ہوگا۔ تنخواہوں میں کمی کے لیے ادارے کو ملازم کی منظوری لینا ہوگی، اس پر اپنی مرضی نہیں کی جا سکتی۔ ٹائم میں اضافہ بھی ملازم کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ ملازمت کے معاہدے کی تمام دفعات پر عمل دونوں کے لیے ضروری ہے۔ وزارت افرادی قوت کے قانونی مشیر محمود افندی نے الوطن سے گفتگو میں کہا کہ نجی اداروں کو اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں کمی یا ٹائم میں اضافے کا حق نہیں۔ فریقین درپیش بحران و قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے متفقہ طور پر تنخواہوں میں کمی یا ٹائم میں اضافے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ محمود افندی کے مطابق متعدد نجی اداروں کے مالکان نے وزارت سے سوال کیا ہے کہ وہ موجودہ حالات میں ملازمین کو چھٹی پر بھیج سکتے ہیں۔ کیا وہ ٹائم میں اس انداز سے تبدیلی کر سکتے ہیں کہ ملازم کو نقصان نہ ہو؟ قانون محنت کی خلاف ورزی پر 1,00,000 ریال تک کا جرمانہ ہو۔ وزارت افرادی قوت نے سوال کرنے والوں کو قانونی پہلوؤں سے مطلع کر دیا۔ نجی اداروں کا وزارت سے رجوع کرنا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ بحران سے نمٹنے کے لیے اپنے ملازمین کی حق تلفی نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے تمام نجی اداروں کو خبردار کیا ہے اگر کسی ادارے نے قانونی محنت کی ہدایت کی خلاف ورزی کی تو اس پر 1,00,000 ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ادارے کو معطل یا خدمی شکل میں بند کر دیا جائے گا۔ نجی اداروں کے مالکان نے ایک سوال یہ بھی کیا ہے کہ آیا وہ کارکنان کے اوقات کار میں کمی کر سکتے ہیں؟ آیا وہ ملازمین کو بغیر تنخواہ چھٹی پر بھیج سکتے ہیں؟ اداروں کے مالکان نے اس حوالے سے وزارت سے طریقہ کار دریافت کیا ہے۔ سعودی عرب میں اسیر پولیس نے کرفیو کی خلاف ورزی کے چالان پر ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر جاری کرنے والے سعودی شہری کو گرفتار کر لیا۔ سعودی خبر رساں ادارے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اسیر پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل تھا جس میں مقامی شہری سیکورٹی اہلکاروں کے خلاف بدزبانی کر رہا تھا۔ کرفیو کے خلاف ورزی کے چالان پر پولیس والوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ ترجمان نے کہا کہ پولیس نے جرائم کا سراغ لگانے والے ادارے کے تعاون سے سوشل میڈیا پر کلپ ڈالنے والے کی نشاندہی کی اور آخر اسے گرفتار کر لیا۔ مقامی شہری عمر کے تیسرے عشرے میں ہے۔ اسے پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا جہاں اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ سعودی عرب میں مہلک وبائی وائرس کا شکار ہونے والے سعودی نوجوان کا کہنا ہے کہ معمولی غلطی اور احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے 12 افراد پر مشتمل خاندان کورونا میں مبتلا ہو گیا۔ متاثرہ شخص نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ متعلقہ اداروں کی جانب سے دیے گئے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں تاکہ اس مہلک بیماری سے بچ سکے۔ روایت کے مطابق ہفتے میں ایک دن خاندان کے افراد جمع ہوتے ہیں۔ ویب نیوز اجل نے متاثرہ نوجوانوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیے جانے والے پیغام کو جاری کیا ہے جس میں اس نے بتایا کہ کس طرح وہ اپنے دیگر اہل خانہ کے ساتھ اس مہلک مرض کا شکار ہوا۔ نوجوان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے سماجی رابطے کو منقطع کرنے کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے تفریحی مقامات پر جانے چھوڑ دیا، تاہم خاندان کے تمام افراد ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ یہی ہماری بنیادی غلطی ثابت ہوئی جس کا خمیزہ کورونا کی شکل میں سامنے آیا۔ سعودی عرب کے زیر قیادت عرب اتحاد نے حوثیوں کے عسکری اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے فوجی کارروائیاں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اخبار 24 نے سعودی نیوز چینل الاخبار کے حوالے سے بتایا کہ عرب اتحاد نے اعلان کیا کہ فوجی کارروائی کا مقصد حوثیوں کے بیلسٹک میزائل کے ذخائر تباہ کرنا ہے جنہیں وہ میزائل حملوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ فوجی کارروائی کا ہدف حوثیوں کی فوجی اسطاعت کو بھی تباہ کرنا ہے جسے وہ شہریوں اور سول تنصیبات پر حملوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ عرب اتحاد نے یہ بات دہرائی کہ شہریوں کو کسی بھی قسم کے خطرات اور نقصانات سے بچانے کے لیے ہر طرح کی حفاظتی تدابیر اختیار کی جائے گی۔ سعودی عرب میں تارکین وطن نے 2 ماہ میں 21.6 ارب ریال اپنے وطن بھجوائے ہیں۔
2019 کے جنوری اور فروری کے مقابلے میں 4.6% زیادہ رقم بھیجی گئی ہے۔ القتصادیہ کے مطابق تارکین وطن نے سال رواں کے ابتدائی 2 ماہ جنوری اور فروری کے دوران 2019 کے ان 2 مہینوں کے مقابلے میں 958 ملین ریال زیادہ بھجوائے ہیں۔ ماہانہ کی بنیاد پر ترسیل زر میں 0.5% کا اضافہ ہوا۔ القتصادیہ کے تجزیہ نگاروں نے سعودی عربیہ مانیٹری اتھارٹی کے جاری کردہ اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ تارکین نے سالانہ کی بنیاد پر 12.3% زیادہ رقم بھجوائی ہے۔ ماہانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے تارکین کے ترسیل زر میں 0.5% کا اضافہ ہوا۔ یاد رہے کہ 2019 کے دوران تارکین وطن کے ترسیل زر میں 8% کمی ریکارڈ کی گئی تھی۔ تارکین نے 2018 میں 136.6 ارب ریال بھیجے تھے، جبکہ 2018 میں 125.5 ارب ریال بھجوائے تھے۔ سعودی عرب کے شہر حائل میں قائم قرنطینہ میں صحت عامہ کے انچارج مشاری الجمیل نے کہا ہے کہ ہمارے یہاں قرنطینہ کا نظام بڑا معیاری ہے۔ ممکنہ طور پر متاثرہ شخص کے قرنطینہ میں داخلے سے لے کر فارغ کیے جانے تک کی کارروائی مقررہ ضوابط کے مطابق کی جاتی ہے۔ نجی اخبار کے مطابق مشاری الجمیل نے بتایا کہ قرنطینہ 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں۔ اگر کسی شخص پر شبہ ہو کہ وبا علاقے سے آنے کے باعث ممکن ہے کہ وہ کورونا میں مبتلا ہو تو اسے یہاں لایا جاتا ہے، اس کا پوری طبی معائنہ کیا جاتا ہے۔ ان کے مطابق اگر انفلوئنزا کی علامتیں نظر آتی ہے تو اسے ہسپتال میں ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ انفلوئنزا سے علاج کے بعد کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے شبے میں اسے قرنطینہ میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ مشاری جمیل نے مزید کہا کہ اسپتال میں علاج کے دوران ہی کرونا وائرس کا نمونہ شک کی بنیاد پر لے لیا جاتا ہے۔ رپورٹ 24 گھنٹے کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ رپورٹ سینٹرل لیبارٹری بھیجی جاتی ہے۔ اگر رزلٹ منفی ہوتا ہے تو اسے 14 دن تک قرنطینہ میں رکھا جاتا ہے۔ 13ویں دن اس کا نیا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ اگر کرونا وائرس سے پاک ہونے کی رپورٹ آتی ہے تو اگلے دن اسے وہاں سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ صحت عامہ کے انچارج کا کہنا تھا کہ قرنطینہ میں زیر علاج ہر فرد کو الگ کمرہ دیا جاتا ہے جس سے اسے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بچہ کرونا وائرس سے متاثر ہو تو اس کے ہمراہ اس کی ماں باپ کو الگ کمرے میں رکھا جاتا ہے۔ انہیں ہوٹل میں گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کی پابندی ہوتی ہے۔ قرنطینہ میں تمام مریضوں کو صحت خدمات 24 گھنٹے مہیا ہوتی ہے۔ کرونا وائرس سے متاثرین کے ساتھ ساتھ قرنطینہ میں سلوک وزارت صحت کے مہمانوں کے طور پر کیا جاتا ہے۔ مریضوں کی تمام فرمائشیں پوری کی جاتی ہیں۔ انہیں 5 اسٹار جیسی سہولتیں فراہم کی جاتی ہے۔ اسپیشلسٹ فوڈ کمپنی انہیں ناشتہ، دوپہر اور رات کا کھانا فراہم کرتی ہے۔ وزارت صحت کمپنی کو باقاعدہ ٹیکہ دیے ہوئے ہے کہ تمام کھانے حفظان صحت کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ قرنطینہ میں اعلیٰ درجے کا لانڈری بھی ہے۔ قرنطینہ میں تمام مریضوں کو جملہ صحت خدمات 24 گھنٹے مہیا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اور نرسیں ہر مریض کو اس کے کمرے میں دیکھنے کے لیے مشاری الجمیر کے مطابق بعض مریضوں نے ہمارے یہاں ATM سروس فراہم کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک بینک سے رابطہ کر لیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے اور اس سے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو بچانے کے لیے احتیاطی اقدامات کے تحت جہاں لوگ گھروں میں ہیں وہیں کرفیو کے باعث دلچسپ واقعات بھی پیش آ رہے ہیں۔ دلہا منیب نے کہا کہ اس طرح کی رخصتی کا سوچا بھی نہیں تھا۔ نجی اخبار کے مطابق چند روز قبل تک سعودی عرب میں کبھی کسی نے سوچا تک نہ کہ یہاں شادی کی تقریب اس قدر سادہ انداز میں ہوگی کہ رخصتی کی تقریب میں شریک مہمانوں کو انگلیوں پر گنا جا سکے گا۔ القریات اور سکاکا کا فاصلہ 400 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ دلہن کا تعلق سکاکا سے تھا اور دلہا کا گھرانہ القریات میں آباد تھا۔ نکاح پہلے ہو چکا تھا۔ رخصتی کی تقریب کی تاریخ، وقت اور مقام سب کچھ طے تھا۔ کورونا وائرس کی وجہ سے لگائے جانے والے کرفیو پروگرام تبدیل کر ڈالا۔ دونوں گھرانوں نے رخصتی کی ساری رسمیں منسوخ کر دیے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق دلہا من عبدالعزیز الفندی اور دلہن کریمہ عبدالہادی العنزی کے قریبی رشتہ دار رخصتی کی تقریب میں شریک ہوئے۔ دونوں خاندانوں کے رشتہ داروں اور دوستوں نے واٹس ایپ پر مبارکباد کے پیغام کے ذریعے شرکت کی۔ دلہا نے نجی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ رخصتی کا پروگرام بڑے پیمانے ترتیب دیا گیا، لیکن شام 7 بجے سے کرفیو کے سرکاری فیصلے کا احترام کرتے ہوئے بزرگوں نے رخصتی کی ساری رسمیں منسوخ کر دی۔ ہم نے یہ طے کیا گیا
کہ رخصتی کی تقریب گھر میں ہوگی، جس میں دلہا، اس کے بھائی اور بہنیں شرکت کریں گے۔ القریات کے ایک ہوٹل میں ہمارے لیے ایک کمرہ بک کر لیا گیا۔ دلہن کو سکاکا سے براہ راست ہوٹل لایا گیا۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے مزید 154 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی مجموعی طور پر مملکت میں کووڈ-19 کے وائرس کا شکار ہونے والوں کی تعداد 1453 ہو گئی۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار میں کہا گیا کہ پیر 30 مارچ کو جن مزید 154 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، ان میں سب سے زیادہ مکہ مکرمہ میں ہے، جن کی تعداد 40 ہے۔ دیگر مریضوں میں دمام میں 34، ریاض میں 22، مدینہ منورہ میں 22، جدہ میں 22، خبر میں 6، حبوب میں 6، الکتیب 5 اور طائف شہر میں 2 مریض شامل ہے، جبکہ بریدہ، خمیس، مشیط، الزہران، سمامہ، دلداوی اور تبوک میں ایک ایک مریض کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں جن 154 مریضوں کے کووڈ-19 کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں، ان میں سے 16 بیرون ملک سے آئے تھے، جبکہ باقی 138 لوکل کیریئر سے متاثر ہوئے۔ وزارت صحت کی جانب سے مزید کہا گیا کہ 49 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جس کے ساتھ ہی وبائی مرض سے صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 115 تک ہو چکی ہے۔ حائل میں بلڈ بینک کی جانب سے خون کا عطیہ دینے والوں کو ہوم سروس کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ بلڈ ڈونرز کو سینٹر آنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک کال یا واٹس ایپ میسج پر موبائل یونٹ ان کی رہائش گاہ پر پہنچ جائے گی۔ وزارت صحت کے بلڈ بینک کی جانب سے خصوصی سروس کا انتظام کورونا وائرس کو پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی اقدام کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ ہوم سروس کے علاوہ ہسپتالوں میں قائم بلڈ بینک اپنی جگہ حسب معمول کام کرتے رہیں گے۔ بلڈ بینک کی ہوم سروس کے مثبت اثرات برآمد ہوں گے۔ مقامی ویب نیوز سبق کے مطابق ہوم سروس بلڈ بینک کے لیے وزارت صحت کی جانب سے موبائل عملہ محسوس کیا گیا۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے اعلان کیا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس میں توسیع کے بعد ایک ہفتے کے اندر کارڈ وصول نہ کرنے پر مقررہ جرمانہ 100 ریال معطل کر دیا گیا ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی شہری نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر محکمہ ٹریفک سے سوال کیا تھا کہ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کرا چکا ہوں، مجھے ایک SMS بھی موصول ہوا ہے جس میں لکھا ہے کہ اگر ڈرائیونگ لائسنس میں توسیع کی تو تاریخ سے 7 روز کے اندر ڈرائیونگ لائسنس کارڈ وصول نہ کیا تو 100 ریال جرمانہ لگا دیا جائے گا۔ اب ڈرائیونگ لائسنس یا استعمارہ آپشن کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ حالات میں اس جرمانے سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سعودی محکمہ ٹریفک نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اطمینان دلایا کہ ان دنوں یہ جرمانہ معطل کر دیا گیا ہے۔ شہری اب ڈرائیونگ لائسنس یا استعمارہ آپشن کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ڈرائیور کا قومی پتہ ہو تو ڈاک سروس کے ذریعے بھی نیا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ہدایت کی ہے کہ سعودی شہریوں کے علاوہ ملک میں قانونی اور غیر قانونی طور پر مقیم تارکین کو بھی کورونا کا مفت علاج فراہم کیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے کہا ہے کہ شاہ سلمان نے شہریوں اور اقامہ ہولڈرز غیر ملکیوں کے علاوہ ان تارکین کو بھی کورونا کا مفت علاج فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے جن کا سعودی عرب میں قیام غیر قانونی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ہر شخص کو انسانیت کے ناطے طبی خدمات فراہم کرنے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کرونا وائرس سے بچنے کی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی شخص بھی کرونا وائرس سے محفوظ نہیں ہے، یہ کسی بھی عمر کے شخص کو لاحق ہو سکتا ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ کا مزید کہنا تھا کہ کورونا کے تمام مجزو علاج ابھی تجربات کے مراحل میں ہیں، کسی بھی ملک میں کورونا کا کوئی مستند اور منظور شدہ علاج نہیں ہے۔